اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں پیارے نبی۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ کہہ دیں کہ وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور وہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ حالت حیض میں جماع کرنا حرام ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حالت حیض میں اپنی عورتوں سے جماع نہ کریں، اس لیے کہ یہ خون ناپاک اور گندا ہے۔ ایسا کرنے میں میاں بیوی دونوں کے نقصانات ہیں۔ یہود کے یہاں حالت حیض میں وہ عورتوں کو چھوتے تک نہ تھے، یہ ان کا مذہب تھا، اور نہ ان کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کرتے۔ عورت کی حیثیت ان کی نظر میں ایک بیماری اور ناپاکی کی ہو جاتی۔ عورت کو حیض آیا اسے الگ کمرے میں رکھ دیتے تھے، بس نہ کھانا نہ پینا نہ بات چیت، یہ یہودیوں کا مذہب تھا۔ اس کے برخلاف نصارہ کے یہاں یہ تھا کہ وہ حالت حیض میں جماع بھی کرتے تھے۔ حیض ان کی نظر میں کوئی قابل لحاظ چیز تھی ہی نہیں۔ دین اسلام نے آ کر ایک اعتدال والا راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ حائضہ عورتوں سے ملاقات، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کی اجازت دے دی، البتہ جماع کرنے سے ممانعت کی۔ یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ تمام امور میں معینہ روی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود حائضہ عورتوں سے قطع تعلق ہو جاتے، بالکل الگ کر دیتے تھے ان کو، اور کھانا پینا حتیٰ کہ گھر میں ایک ساتھ رہنا سب طرح کا کر دیتے، یعنی اس کے پاک ہونے تک علیحدہ مکان میں منتقل کر دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں دریافت کیا گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حائضہ عورتوں کے ساتھ کھائیں پئیں، گھر میں ایک ساتھ رہیں سہیں، اور مجامعات کے علاوہ سب کچھ کریں۔ یہود نے جب یہ سنا، چونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے، جب یہ سنا تو یہود آپس میں کہنے لگے کہ لو دیکھو، محمد کو تو ہماری ہر بات کی ضد ہے، ہماری کوئی بات بھی پسند نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں اس کے خلاف محمد نے حکم دے دیا لوگوں کو۔ اب یہ بات مدینہ میں چلی تو حضرت عباد ابن بشیر، اسید ابن حضیر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہود کی بات نقل کی کہ حضرت یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ تو پھر کیا ہم کو حالت حیض میں جماع کرنے کی اجازت ہے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا ایک دم۔ راوی نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر بہت ناراض ہوئے ہیں۔ اچھا، اسید ابن حضیر کا ایک بہت بڑا مقام تھا مدینہ منورہ کے اندر، یہودیوں سے ان کے دوستیاں تھیں، یہ صحابی تھے اسید ابن حضیر۔ تو حضور جو ہے بہت
چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متغیر ہو گیا. چنانچہ اور آپ نے یہ بات سننا بھی نہیں چاہتے تھے. جب یہ حضرات جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب تحفتاً دودھ لے کر آئے. آپ نے ان کے پیچھے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ کہا کہ لو چلو دودھ پی لو، دودھ پی لو. اب معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. پہلے تو منہ بگاڑ گئے، یہ کیا بات کر رہے ہو تم، یہودیوں کی بات کرنے دو، ہم تو اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کریں گے. اب وہ تو ایک دم سے گھبرا گئے اسید ابن حضیر عباد ابن، لیکن اب ان کو خوش کرنا. حضور نے فرمایا ارے بھائی بلاؤ دودھ آیا ہے، دودھ آیا لو دودھ پیو. تو دو صحابی بھی خوش ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.